اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات پڑھیں مل کے محمد پھر ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وعلی محمد. مومنین اکرام، آج کا دن اور آج کی شب اپنے دامن میں کئی ایک مناسبتیں سمیٹے ہوئے ہیں. دن کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ یہ روز شہادت جانسوز حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ریحان رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. اور آج کی شب یعنی آخر ماہ سفر کی شب، اب وہ چاہے آج کی ہو یا کل کی ہو، تو آخری دن ماہ سفر کا امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے. امام حسن کی شہادت کی 2 تاریخیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کچھ روایات میں ہیں، لیکن زیادہ اعتماد ان 2 تاریخوں پر کیا جاتا ہے. ایک 7 سفر پر، اگر آپ کربلا میں 7 سفر ہوں یا کربلا ٹی وی دیکھیں تو آپ کو امام حسن کی کثرت سے وہاں 7 سفر کو عزاداری نظر آئے گی. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی بھی شہادت کی 3 تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے 2 کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک ماہ سفر کی آخری تاریخ اور ایک 23 ذی قعدہ کہ جس میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے. امام رضا کی زیارت کی یہ 3 تاریخیں، آج کی شب یعنی آخر ماہ سفر، ذی قعدہ کی 23 تاریخ اور سفر کی 17 تاریخ. بس ان 3 تاریخوں میں میں اور آپ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کریں تو یقیناً ہر تاریخ کو اہمیت دینا، اس دن مختصر سی ایک زیارت پڑھ لینا، معصوم سے توسل کر لینا، کوئی مرثیہ پڑھ کر ان کی یاد میں 2 آنسوؤں کا بہا لینا، یقین جانیے رائے گا نہیں جائے گا. تو آج جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کے لیے قصد کریں کہ اے اللہ تیری قربت کے لیے یہاں آئے ہیں اور تیرے ولیوں کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. جب اس کی قربت شامل حال ہو اور ذکر اولیاء خدا کا ہو تو ایک ایک سانس بھی عبادت بن جاتی ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن منشور ہدایت کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور آج ہم اپنی
چوتھی نشست میں داخل ہو چکے ہیں۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی نویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو انتہائی سیدھا اور صاف ستھرا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے صاحبان ایمان کو۔ کون صاحبان ایمان؟ الذین یعملون الصالحات، کہ جو اچھے کاموں کو انجام دیتے رہیں۔ ان لہم اجرن کبیرا، بشارت کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب آپ مجھے خود سوچ کر بتائیے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے بڑا اجر کیا ہوتا ہے۔ چلے چلتے ہیں آل محمد کے گھرانے کی طرف اور ان سے سیکھتے ہیں کہ جناب اجر ہے کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فضہ علیہ السلام کناسے کو لے کر جناب زہرا کے گھر کی جارو کشی کرنے کے بعد، اس گھر کے خس و خاشاک کو بھی میں تبرک کہتا ہوں، جناب زہرا کے گھر کی جارو کشی کرنے کے بعد فضہ تبرک سمیٹے ہوئے مدینے کی گلی میں آئیں۔ جارو کشی یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی جارو کشی کے بعد فضہ تبرک سمیٹے ہوئے مدینے کی گلی میں آئیں کہ آ کر کوئی خیرات لے جائے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فضہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد فضہ سے ایک سوال کیا۔ پہلے آ کر سلام کیا۔ دیکھیں اسلام میں جوان خاتون کو سلام کرنے کی پہل ہے نا اسلام میں، لیکن جوان خاتون کو سلام میں پہل کرنا اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر خاتون ضعیفہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب فضہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ عبداللہ ابن مسعود نے خود آگے بڑھ کر فضہ کو سلام کیا۔ فضہ نے جواب دیا۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو مشترک شیعہ اور سنی کے درمیان محترم مانے جاتے ہیں۔ کئی ایک فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ قرآن کی تفسیر و مفسران قرآن کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب فضہ کے پاس پہنچے اور فضہ کے پاس پہنچنے کے بعد ایک سوال کیا، فضہ آپ کے نزدیک جنت کیسی ہے؟ فضہ آپ کے نزدیک جنت کیسی ہے؟ وہ اجرن کبیر کو سوچئے گا کہ ہمارے نزدیک کبیر اجر کیا ہوگا خدا کا۔ ایک شیعہ کے لیے اجر کیا ہونا چاہیے، ایک چاہنے والے کے دل میں اجر کا مقام کیا ہو، اور جس کو وہ اکبر اجر کبیر کہہ رہا ہو تو اس کی کبیرائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اب فضہ سے کہا کہ فضہ آپ کے نزدیک جنت ہے کیسی؟ جناب فضہ نے ایک مرتبہ تعجب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سر سے پا تک دیکھا اور ایک سوال کیا، عبداللہ کتنا عرصہ رسول کے پہلو میں گزارا ہے؟ بھئی کتنا آپ کا ساتھ رہا رسول اللہ کے ساتھ؟ بتائے اتنے سال سے ہوں۔ کہ اتنے سال سے جنت کا تصور سمجھ میں نہیں آیا؟ یعنی اتنے سالوں میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جنت کیا ہے؟ آئیے فضہ آپ کو بتاتی ہے جنت کیا ہے۔ جب میں صبح نماز شب کے لیے اٹھتی ہوں نا تو خاتون جنت آ کر مجھے سلام کرتی ہیں۔ قدم حجرے سے باہر نکالتی ہوں تو سید الاوصیاء آ کر سلام کرتے ہیں، اور آگے بڑھتی ہوں تو حسنین آ کر سلام کرتے ہیں۔ فضہ کے لیے دنیا میں جنت خدا بند متعال نے معین کر دی۔ آپ جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار آل محمد کا ہمسایہ قرار دے۔ فضہ اسی گھر میں رہ رہی ہے جس گھر میں فاطمہ ہے۔ کہ اب آپ جنت کا تصور سوچنا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ سلام میں پہل کیوں کر رہے ہیں؟ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ اور آل رسول کی یہ سیرت رہی ہے کہ کوئی پہل نہیں کر پاتا، یہی آتے ہیں اور سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے جنت آغا۔ تو اب میں اور آپ اجر کبیر کو اگر اپنے ذہن کے مطابق سوچیں گے نا آغا، اپنی مرضی کے مطابق خداوند متعال سے طلب کریں گے تو خدا تو عطا کرنے والا ہے، وہ مجھے اور آپ کو میری مرضی کے مطابق دے دے گا۔ لیکن اگر یہ معاملہ اسی ذات اکبر پر چھوڑ دیا جائے کہ اے خدا جو تو نے اجر مومنین کے لیے رکھا ہے اس اجر میں سے مجھے بھی عطا فرما،
تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا آقا، کیونکہ وہاں سے بے حساب ملتا ہے، وہاں سے بے حساب دیا جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ مانگیں گے تو اپنی سوچ کے مطابق مانگیں گے، محدود مانگیں گے، لیکن جب وہ لامحدود دے گا تو اتنا دے گا کہ میری اور آپ کی فکر اس مقام تک نہیں جا سکتی۔ تو لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، اور یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ جناب تکوین سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اگر معصوم نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ ہو جائے تو ہو جائے گا، توجہ رکھیے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دے نا کہ یہ مردہ ہے تو مردہ ہے، سمجھے آپ؟ یہ تکوین ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ مردہ ہے تو ہے، آپ ان کے اختیارات کو سمجھتے ہیں؟ ہم عرفان میں ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے، معصومین علیہ السلام کے علم عرفان تو نام سنا ہوگا نا آپ نے؟ آقا بہجت کا نام سنا ہے، آقا قاضی طباطبائی کا نام سنا ہے، امام خمینی کا نام سنا ہے۔ یہ سارے بزرگان علم عرفان کے ماہر اساتذہ میں سے ہیں۔ یعنی علامہ قاضی طباطبائی جب نجف اشرف لوگ جاتے تو امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے بعد وادی السلام میں آپ کی قبر ہے، کثرت سے لوگ جا کر وہاں پر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ علی کے در کا غلام ہے نا آقا۔ یہ سارے فقہا خادم در امیر المومنین علیہ السلام۔ علم عرفان کی ایک اصطلاح ہے معصومین علیہ السلام کے لیے، آئینہ تمام نما۔ یہ آئینہ تمام نما کیا ہوتا ہے؟ آئینہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، جس میں چہرے کو دیکھا جائے۔ تمام نما کیا؟ جس میں آپ کا پورا وجود دکھائی دے دے۔ اچھا، جو آئینے میں نظر آ رہا ہے نا، وہ آپ کا عکس نظر آ رہا ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ کی حقیقت جدا ہے، وہ عکس جدا ہے۔ یہ توجہ رکھیے گا۔ وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے نا، وہ آپ کا وجود نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کا وجود جدا ہے، آئینہ جدا ہے۔ توجہ ہے، یہ دو حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میں بہت زیادہ فلسفے کی وادی میں نہیں جانا چاہ رہا کہ جہاں وجود کی بحث آپ کے سامنے کروں، لیکن بس اتنا سمجھ جائیے کہ ہم معصومین علیہ السلام کو صفات جمال و جلال الہی کا آئینہ تمام نما جانتے ہیں۔ اس سے خالص توحید آپ کو کسی اور مکتب میں نہیں ملے گی۔ یعنی کیا؟ خدا کے علم کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے علم کو کیسے سمجھیں گے؟ کس کے ذریعے سمجھیں گے؟ کس طرح سمجھیں گے؟ اس کی جود و سخا کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کی عطا کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کے عفو درگزر کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کی کریمی کو کیسے سمجھیں گے؟ تو آئیے آئینہ تمام نما کی طرف۔ اس کے علم کو سمجھنا ہے تو اس کے علم کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی حجت کسی مدرسے میں نہیں جاتی، کسی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرتی، مگر جب منبر پر آ کر بولتے ہیں تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ توجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی دنیاوی استاذ کے سامنے زانو تلمس کو طے نہیں کیا۔ یہ رسول کے لعاب فیض کا کمال تھا، یہ لعاب فیض رسول اکرم کا کمال تھا کہ علی جیسا خطیب دنیا کو مل رہا ہے۔ رسول اللہ کے لعاب فیض کا کمال، منبر پر آ کر بیٹھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، آئے آ کر منبر پر بیٹھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ لو کشف الغطاء مزددت تو یقینا، خدا کی قسم اگر آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں، علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں کس یقین کی منزل پر ہیں، کس علم کی منزل پر؟ آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں، مجھ سے سوال کرو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ یعنی تم دنیاوی مسائل میرے پاس لے کر آؤ گے، حل اس کا بھی مل جائے گا، لیکن اگر تمہیں یہ مسئلہ ہے کہ خدا تک نہیں پہنچ پا رہے تو آؤ میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں،
اب آپ نے ذات امام کو دیکھا؟ آئینہ تمام نما، آئینہ تمام نما، اس کے کرم کو سمجھنا ہے، اس کے ذریعے سمجھ میں آئے گا. اس کے جود و سخا کو سمجھنا ہے، ان کے ذریعے سمجھ میں آئے گا. اس کی عطا کو سمجھنا ہے، ان کے ذریعے سمجھ میں آئے گا. کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اتنا پاکیزہ کیا، اتنا پاکیزہ کیا کہ اب وہ قلب نہیں بلکہ حرم خدا بن گیا. حرم خدا بن گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس پر چلو، تمہارے سامنے بھی حقائق روشن ہوں گے. یہ جو ابھی سلمان و ابوذر کا تذکرہ آپ سن رہے تھے اور بار بار سنتے ہیں، کون ہے سلمان و ابوذر؟ ایک درجے کا فرق ہے. اور میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک درجہ اتنا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں لو علم ما فی قلب سلمان، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. عجیب ہے معاملہ، بہت عجیب معاملہ. یہ ایک درجے کا فرق سمجھتے ہیں. کل ایک روایت میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی جس میں حدیث نورانیت اہل بیت اطہار کے حوالے سے مولا نے کہا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. اس کلنا محمد کو اگر خالی بیان کیا جائے نا، یقین جانیے ہمارے شب و روز تمام ہو جائیں گے. ہم اس کلنا محمد کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. ہم نہیں درک کر سکتے کلنا محمد یعنی کیا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں وہ شخص دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے. یہاں امام رضا علیہ السلام وہی انداز دینے کا، وہی انداز گفتگو کا. یہ کلنا محمد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو ہم علم عرفان میں کہتے ہیں کنہ محمدیہ، حقیقت محمدیہ. یہ تو میں اور آپ درک نہیں کر سکتے. یہ حقیقت محمدیہ میرے اور آپ کے درک سے باہر ہے، ادراک سے باہر ہے. لیکن اتنا تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ رسول اللہ کا حقیقی جانشین کون ہے. اب جب آپ نے رسول اللہ کا حقیقی جانشین مان لیا نا، آقا اب یہ میرے بھائی آپ کے سامنے بہت اہم نکات کو بیان کر رہے تھے اور میں نے اسی لیے اپنی گفتگو سے ان نکات کو بالکل نکال دیا جس کی ذمہ داری میرے بھائی نے ادا کر دی ہے. دیکھیں یہ مکتب تشیع ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. قربانیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، قربانیاں اٹھائی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. میں اس وقت منزل مصائب پر نہیں ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ قربانیاں دیکھیے. طائف کے بچوں کا پتھر کھانا، طائف کے بچے پتھر مار رہے ہیں، رسول اللہ دعا دے رہے ہیں. آسان نہیں ہے مرحلہ آگا. امام حسن کے پیروں کے نیچے سے مصلے کا کھینچ لیا جانا آسان نہیں آگا. اپنے ہی حلقوں میں سے کسی کی صدا بلند کرنا یا مذل المومنین کہہ کر سلام کرنا آسان نہیں آگا. بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے، بہت سختیاں اٹھائی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے. ہمارے پاس زیارات میں امیر المومنین علیہ السلام کا لقب ہے السلام علیکم ازبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں سب سے بڑے صابر، آپ پر میرا سلام. آسان نہیں تھا مولا علی علیہ السلام کا صبر کرنا اور تلوار کو نیام میں رکھنا بعد از رسالت مآب. اگر یہ دین امیر المومنین علیہ السلام، آپ بتائیے نا کتنا درد تھا مولا کے دل میں، کس درد کو چھپا کر علی ابن ابی طالب نے صبر کے غلاف میں لپیٹ کر رکھا ہے. آسان نہیں تھا. گھر پر حملہ ہوا، مولا علی علیہ السلام جیسا مجاہد، معترضین سوال بھی کرتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی بازوؤں میں طاقت تھی، شمشیر پاس تھی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ علی جس نے عمرو بن عبدود کو پچھاڑ دیا، وہ علی جس نے مرہب کو للکار کے پچھاڑ دیا، وہ علی جس نے در خیبر کو اکھاڑ لیا. تو جانتے ہیں تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار اگر اٹھاتے علی ابن ابی طالب تو سامنے ٹکتا کون؟ سامنے ٹکنے والا بھی تو ہو. لیکن تلوار کیوں نہیں اٹھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. رہبر معظم نے اس کا جواب دیا ہے، 250 سالہ انسان کتاب ہے، اس میں رہبر نے بہترین دلیل دی ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال کرتے ہو نا کہ مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یہ سوال اٹھتا ہے نا، ابھی فاطمیہ آئے گا آپ سے سوال کیا جائے گا کہ مولا علی علیہ السلام کے بازوؤں میں طاقت تھی، شیر خدا تھے، تلوار پاس تھی، گھر پر حملہ ہو رہا تھا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتا ہے یہ سوال. اول تو یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حتاق کو زمین پر پٹخ دیا تھا، توجہ کیجئے، اس کے نرخرے کو پکڑ لیا تھا. قبیلہ بنی اسلم کے لوگ اطراف میں تھے. مجھے اب اس تاریخی
تفصیل کے اندر نہیں جانا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا، بس اتنا سن لیجئے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں تلوار نہیں چلائی؟ رہبر نے اس کا جواب دیا ہے، کہا مولا علی علیہ السلام کی قضاوت میں یہ بات موجود ہے، اور یہیں سے ہم فضائل سے مربوط ہو جائیں گے، توجہ کیجئے۔ کہا کہ مولا کے پاس دو عورتیں ایک کیس لے کر آئیں، ایک دعویٰ لے کر آئیں، دونوں عورتوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، بچہ ایک، ماں ہونے کا دعویٰ دو۔ مولا نے نصیحت کی، نہیں مانی، مولا نے آیات سنائی، نہیں مانی، مولا نے احادیث سنائی، نہیں مانی، مولا نے قضاوت کی تمام تر احکامات کو مطرح کیا، نہیں مانی۔ آخر میں مولا نے کہا قمبر تلوار لاؤ، اس بچے کے دو ٹکڑے کرو، ایک اسماء کو ہاتھ میں دے دو، ایک اسماء کو ہاتھ میں دے دو، دو ٹکڑے کر کر ایک اس عورت کے ہاتھ میں دو، ایک اس عورت کے ہاتھ میں دو جو حقیقی ماں تھی نا، پیچھے ہٹ گئی۔ رہبر کہتے ہیں جو حقیقی ماں تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، اور یہ کہنے لگی یا علی مجھے بچہ نہیں چاہیے، جہاں بھی رہے زندہ تو رہے۔ مولا سمجھ گئے حقیقی ماں یہی ہے، مولا تو سمجھے ہوئے ہی تھے، مولا نے سمجھا دیا حقیقی ماں یہ ہوتی ہے، مولا نے سمجھا دیا حقیقی ماں یہ ہوتی ہے، جہاں بھی رہے بچہ زندہ تو رہے۔ علی نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی، ارے حکومت جہاں بھی رہے اسلام تو باقی رہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو آئینہ تمام نما، آئینہ تمام نما، آئینہ تمام نما رہبر معظم کی ہے۔ اور واقعی جب ایک عالم کسی فضیلت کے اوپر دلیل قائم کرتا ہے نا، تو اس کے اندر ایسا اتقان پایا جاتا ہے کہ وہ دلیل دندان شکن بن جاتی ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئینہ تمام نما، اگر علم خدا کو جاننا ہے ان کے در پر آؤ، اگر سخاوت کو جاننا ہے ان کے در پر آؤ۔ جب کسی نے آ کر کہا نا کہ حاتم اتنا بڑا سقی ہے کہ ہر دروازے سے دیا کرتا ہے، 40 دروازے بنوائے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر سائل آتا ہے، منع نہیں کیا جاتا کہ ابھی پچھلے دروازے سے لے کر گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن کے چہرے پر تبسم آیا، کہا یا ابن الرسول اللہ تبسم کیوں آیا؟ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میرا بابا ایک دروازے سے اتنا دے دیتا تھا، کسی اور دروازے پر جانے کی کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو آئینہ تمام نما، اگر صفات خداوند متعال کو پہچاننا ہے نا تو کسی اور ذریعے سے نہیں پہچانی جائیں گی۔ ان کے در پر آئیے، یہاں سے پہچانیے، یہ ہے نمائندہ خدا، یہ ہے حجت خدا، یہ بتائیں گے کہ حجت خدا علم خدا کو کیسے معاشرے کے اندر نشر کرتے ہیں، یہ بتائیں گے کہ خدا کے کرم کا کیا عالم ہے، ان کے ذریعے سمجھ میں آئے گا۔ تو آئینہ تمام نما یعنی کیا؟ اس کی ذات اور اس کی صفات کو، لفظوں کو بدل کے دوبارہ توجہ سے، اس کی صفات کو، معاملہ توحید کا ہے نا آغا، تو یہاں ذرا سی بھی سبقت لسانی اگر ہو جیسے ابھی مجھ سے ہوئی تو اپنی تقریر کو توڑ دیجئے گا، مگر توحید کے اصولوں کو مت توڑیے گا۔ یہ قانون یاد کر لیجئے، اس کی صفات کو اپنی ذات کے اندر منعکس کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس کے علم کا کیا عالم ہے۔ دنیا حیران ہے نا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر، دنیا حیران ہے نا امام صادق علیہ السلام کے سامنے آ کر، دنیا حیران ہے نا امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر، دنیا حیران ہے نا معصومین علیہ السلام کے علم کو دیکھ کر۔ ان کی صفات کے اندر وہ صفات جھلک رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے قلب کو اتنا صقل کیا، اتنا پاکیزہ کیا کہ اب صفات جمال و جلال خدا یہ قرار پائے۔ فنا کر دیا خداوند متعال کی ذات پر اپنے آپ کو، فنا کر دیا۔ جو لوگ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو درک کرتے ہیں نا آغا، اب ان کی راہوں کو سمجھے۔ جس نے ان کو درک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو ان کی ذات پر فنا کر دیا، اس کا بھی مقام چھوٹا نہیں ہے، اس کا مقام جانتے ہیں کتنا بڑا ہے۔ اچھا، میں نے ان کو ابھی حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کو عرفان کی ایک اصطلاح کے مطابق کیا کہا؟ آئینہ تمام نما۔ کس کے مقابل؟ خداوند متعال کے مقابل۔ ان کے مقابل آئینہ تمام نما کون ہے؟ بھائی یہ وہاں سے صفات کو لے رہے ہیں، اب یہاں سے صفات جب یہاں منتقل ہو تو کوئی تو ایسا نظر آئے،
تو اگر تاریخ کا مطالعہ کریں عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام عصمت کی جو تقسیمات ہے نا آقا، مجھے اب کلام کے اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ وقت نہیں لگانا، وقت میرے پاس کم ہے، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی تو یقیناً ہم اپنے موضوع سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یہ جو چند ایک نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں نا آقا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے بھی کسی غیر معصوم کے سامنے اپنے زانوؤں کو علم کے لیے تہ نہیں کیا۔ عجیب ہے۔ اچھا، ان ذوات قدسیہ کے لیے جانتے ہیں معصومین کے کلمات کیا ہیں؟ ان لوگوں کے لیے معصومین کے کلمات کیا ہیں؟ جناب عباس علمدار بھائی تو اور بھی ہیں کربلا میں، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے حسین نے نہیں کہا بے نفسی انتا یا اخی، میری جان آپ پر قربان ہوئے عباس، اے میرے بھائی۔ حضرت عباس کے لیے کہا ہے۔ معصوم جب یہ جملات کہتے ہیں نا آقا، تو ان جملات کی ارزش کو سمجھیے۔ معصوم ایسے ہی کسی کے لیے کچھ نہیں کہہ دیتے، ایسے ہی نہیں کہتے۔ میں دوبارہ پلٹوں گا، تھوڑا توجہ کر لیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں مولا حسین کس کو کہہ رہے ہیں؟ اچھا پہلے تو مولا حسین کو سمجھا جائے نا۔ کون مولا حسین؟ بے ابی و امی یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں حسین ابن علی، یہی کہتے ہیں نا ہم۔ پوری دنیا یہ کہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں حسین، میری اولاد آپ پر قربان ہے حسین، میری جان آپ پر قربان ہے حسین، میرا مال آپ پر قربان ہے حسین، اور حسین یہ کہیں کہ میری جان آپ پر قربان ہے عباس۔ اب سمجھ میں آیا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضرت معصومہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر ہیں، کسی شہر سے لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، حضرت امام کاظم کے دروازے کو دستک دی، سوالات اندر بھیجے گئے، پتلا امام کاظم نہیں ہیں۔ جناب معصومہ نے سوالات دیکھے، نیچے جوابات تحریر کر دیے۔ آنے والے امام شناس تھے نا، امام کے در پر آئے ہیں، لیکن جواب امام سے چاہیے تھا۔ جا رہے تھے، راستے میں امام مل گئے، کہا مولا آپ کے گھر گئے تھے، سوالات لے کر گئے تھے، یہ سوالات بھیجے، آپ کی دختر نے اس پر جواب لکھا۔ امام نے کہا ہمیں دو۔ آقا امام جانتے ہیں یہ وہی امام ہیں جو مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے وطن میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، حرک شفتیک، اپنے دو ہونٹوں کو ہلاؤ، ہم تک بات پہنچ جائے گی۔ کیا نہیں جانتے کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ جانتے ہیں، مگر اظہار کرنا ضروری ہے۔ کہا لاؤ کاغذ دو، جواب دیکھیں کیا لکھے گئے ہیں۔ اب جو جوابات کو دیکھا، ایک مرتبہ بوسہ دیا اور کہا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اے معصومہ آپ پر آپ کا بابا موسیٰ بن جعفر قربان۔ ایک دفعہ نہیں، 3 مرتبہ۔ اور جناب زینب شریکت الحسین انتی عالمت غیر المعلمہ۔ تو اگر معصومین علیہ السلام چاہردہ معصومین علیہ السلام اس ذات کے لیے آئینہ تمام نما ہے نا، تو یہ ہستیاں ان معصومین علیہ السلام کے لیے آئینہ تمام نما ہے۔ ان کے ذریعے اپنے قبلے کو درست کیا جائے اور ان کی راہ پر چلا جائے۔ کون؟ عباس علمدار، کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں جب ابھی بولنا سیکھا ہے حضرت عباس نے کہا بیٹا کہو احد، کہو واحد، کہا واحد، کہو اثنین، کہو 2، پہلے کہا کہو 1۔ دیکھیں کیسا درس دے رہے عالم طفلی میں حضرت عباس، آغوش امیر المومنین میں۔ کہا کہ کہو 1، کہا 1، کہا بیٹا کہو 2، کہا بابا جس زبان سے 1 کہہ دیا اب 2 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عجیب ہے، جس زبان سے 1 کہہ دیا نا اب 2 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ معرفت ہے حضرت عباس علمدار کی۔ قرآن کی آیت ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ جب جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا حضرت عباس کا نام ذہن میں آ جاتا ہے، گویا آیت حضرت عباس کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ وہ عباس کے جن کی پوری زندگی اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت معصوم میں گزری، اس ذات کا نام عباس ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فنا کر دیا، اپنے وجود کو امامت پر قربان کر دیا۔ بہت اچھے اشعار آپ نے سنے، امام حسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شیر زہرا پیا ہے۔
فرشتوں نے ان کا گہوارہ جھلایا ہے. لیکن آگا یہ تو وہ فضائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. خود حضرت عباس علمدار علیہ السلام جانتے ہیں کون ہیں؟ حسین ابن علی کا گہوارہ فرشتوں نے جھلایا نا. عباس کا گہوارہ کس نے جھلایا؟ تمنا علی کا نام عباس ہے آغا، تمنا علی کا نام عباس ہے. ہدایت قرآن کا اس سے بہترین مظہر آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. یعنی جب ہم اپنے لیے لاہ عمل کو طے کریں نا تو حضرت عباس کی بارگاہ میں متوسل ہوں. مولا علی علیہ السلام کہہ رہے کون علی؟ پھر دہراؤں، لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا، آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو. وہ علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں عقیل کے پاس، اپنے بھائی کے پاس. عقیل ایسے خاندان کی خاتون کو تلاش کیجئے جو نجیب ہو، شریف ہو، پاک دامن ہو، شجاع ہو. یا علی کیوں؟ لِتَلِدَ لِی غُلَامًا فَارِسًا، کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے ایک شہسوار بیٹا عطا کرے. مولا کیوں چاہیے بیٹا؟ تاکہ کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے. آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ نصرت امام حسین کے لیے امام علی کہاں سے کام کرنا شروع کر رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے نصرت امام زمان کریں تو مولا درس دے رہے ہیں کہ دیکھو کہاں سے تمہیں اقدام کرنا ہے، کہاں سے تمہیں کام کا آغاز کرنا ہے. انتخاب کے وقت سے سمجھ جاؤ کہ اپنی نسلوں میں محب اہل بیت چاہتے ہو، مطیع اہل بیت چاہتے ہو، اطاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام والا چاہتے ہو. اب یہ تمہارا معیار ہو. جب معیار اطاعت اہل بیت ہو تو حسن معیار نہیں بن سکتا، پھر جمال معیار نہیں بن سکتا، پھر مال معیار نہیں بن سکتا، پھر معیار ہوگا محبت محمد و آل محمد. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس طریقے کا معیار ہوگا. تو یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. اور جب اپنے آپ کو کوئی فنا کر دینا آگا کسی ذات پر تو ایسے ہی مظاہر نظر آتے ہیں، ایسے ہی کمالات نظر آتے ہیں. فنا کا معنی جانتے ہیں آپ؟ شاید بچے اس سے تعبیر کریں مٹ جانا، نابود ہو جانا، ختم ہو جانا. فنا کا معنی یہ نہیں ہے. ہاں فنا کا ایک معنی یہ ہے جب فنا کسی مادی چیز پر انسان ہو. آسان کر دوں، جب فنا کسی مٹنے والے پر انسان ہو جائے. لیکن اگر فنا باقی پر ہو جائے، فنا باقی رہنے والے پر ہو تو اب باقی رہے گا. اور اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں. یہ پانی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ پانی بڑا مختصر ہے، پانی کی تعداد بہت کم ہے. اسی پانی کو جا کر میں سمندر میں ڈال دوں اور یہ پانی سمندر پر فنا ہو جائے اور یہ پانی سمندر سے جا کر مل جائے تو اب نہ صرف یہ کہ یہ محدود نہیں رہے گا بلکہ لافانی ہو جائے گا. اب جب تک سمندر ہے یہ پانی اپنے وجود کو اس کے ساتھ رکھے گا، جب تک سمندر ہے. جب تک سمندر ہے. بھائی جب تک سمندر ہے، اگر فنا کسی باقی پر ہوا ہے انسان، یہ سمندر کی مثال دے رہا ہوں میں، بلاخر سمندر بھی ایک دن فنا ہوگا، لیکن ایک ہے جو فنا نہیں ہوگا، وہ ہے ذات خداوند متعال. تو اب اگر کوئی اس پر فنا ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. اور ایسا ہی نہیں کہ اس پر فنا ہونے والا ہمیشہ باقی رہے گا، اب جو اس کے اوپر فنا ہونے والے پر فنا ہوگا وہ بھی باقی رہے گا، وہ بھی باقی رہے گا. میں نام لوں آپ کے سامنے، فضہ کون آیا ذہن میں؟ ابو ذر کون آیا ذہن میں؟ سلمان کون آیا ذہن میں؟ حبیب کون آیا ذہن میں؟ جون کون آیا ذہن میں؟ جیسے ہی جون کہا حسین ذہن میں آ گئے نا، جیسے ہی حبیب کہا حسین ذہن میں آ گئے نا، جیسے ہی فضہ کہا فاطمہ ذہن میں آ گئی نا. اگر میں نام تو فضہ کا لے رہا ہوں، یہ فاطمہ ذہن میں کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ فضہ نے خود کو فاطمہ پر فنا کر دیا، اس لیے کہ حر نے خود کو حسین پر فنا کر دیا،
اس لیے کہ حبیب نے خود کو حسین پر فنا کر دیا، سلمان و ابو ذر نے علی پر خود کو فنا کر دیا۔ اب نام سلمان کا لیا جائے گا، ذہن میں علی آئیں گے۔ اب نام سلمان کا لیا جائے گا، ذہن میں علی آئیں گے۔ آقا میں ایک اہم نقطے کی طرف لا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فلسفے کو سمجھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ عرفان کی اس وادیوں سے آشنا ہوں۔ دیکھیں، جب نام سلمان کا لیا جائے تو علی ذہن میں آ جائے، جب نام ابو ذر کا لیا جائے تو علی ذہن میں آ جائیں، جب نام فضہ کا لیا جائے تو فاطمہ زہرا ذہن میں آ جائیں۔ توجہ ہے آقا؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، عبادت تو خدا کی ہی ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ جناب عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، کیا کہا جائے ان ذہنوں کو کہ تمہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت لگتا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ماننے کے لیے تیار ہو؟ پہلی مجلس میں نے کہا تھا حسین کا روضہ جنت ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ آپ ذرا تصور کیجئے، کیونکہ علی ابن ابی طالب نے اپنی ذات کو فنا کر دیا نا خدا کے لیے، اپنی ذات کو فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچایا، ایسا منزل پر پہنچایا کہ اب چہرہ دیکھنا عبادت قرار پایا، صرف چہرہ دیکھنا نہیں، ذکر کرنا عبادت قرار پایا۔ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دور میں نہیں، ہم علی کے دور میں نہیں، یہ عبادت کیسے انجام دیں؟ کہیں مایوس نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ علی اس عظیم ہستی کا نام ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو، عبادت کا ثواب لے لو۔ قرآن کی ہدایت ہے، یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، قرآن، عبادت خدا کی ہے، عبادت خدا کی ہے۔ چہرہ علی کو دیکھو، اللہ نے اسی کو عبادت قرار دے دیا۔ ذکر علی کا کرو، اللہ نے اسی کو عبادت قرار دے دیا۔ اور ایک عجیب مرحلہ ہے، ایک عجیب مرحلہ ہے، یہ روایت برادران اہل تسنن کے مصادر میں آئی ہے، ہمارے پاس بھی ہے لیکن اہل تسنن کے مصادر سے آئی ہے۔ بات ہوتی ہے نا علی کس سے افضل اور کس سے نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں، ایک مسئلہ رکھتا ہوں، اور شاید یہیں پر آ کر ہماری گفتگو آج تمام کی طرف بڑھ جائے۔ جو نکات بیان کرنے تھے اس سے تھوڑا دور ہو گئے، لیکن انشاءاللہ کل اس کا جبران کریں گے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے، آپ کے سامنے کوئی عیسائی آئے، کوئی مسیحی آئے، اور آ کر آپ سے یہ کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو افضل مانیں، رسول کے مقابلے پر مانیں گے آپ؟ اچھا، آپ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے اگر سوال کروں کہ بھائی یہ بتاؤ، عیسیٰ معصوم نبی ہیں یا نہیں ہے؟ عیسیٰ صاحب کتاب ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ صاحب شریعت ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ عیسائیوں کے ذہن میں ہے، قرآن کی آیت بھی ہے نا۔ آقا بروجردی کا دور تھا، عیسائیوں نے مشترک جامعۃ الازہر میں ایک خط بھیجا، مصر میں جامعۃ الازہر، مفتی جامعۃ الازہر کو ایک خط بھیجا کہ جناب آپ کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، توجہ رکھیے گا، لیکن آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ تو آغوش مادر میں بھی نبی تھے، کہہ رہا ہے نا قرآن، انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے نبی بنایا ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ عیسائی لکھ رہے ہیں۔ کس کو؟ الازہر کو۔ کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو 40 سال کی عمر میں بنا وہ زیادہ افضل ہے، جو پیدا ہوتے ہی بن گیا وہ زیادہ افضل ہے؟ اگر سوال اہم تھا، سوال اہم تھا۔ مفتیان الازہر سر جوڑ کر بیٹھے، جواب نہیں بن پایا، قم بھیجا گیا آقا بروجردی کے پاس، آقا بروجردی کو دکھایا گیا، آقا بروجردی نے خط کو دیکھا، فرمانے لگے کہ ڈیلیگیشن کو بلواؤ جنہوں نے اعتراض کیا ہے اور جو جواب نہ دے پائے، یعنی الازہر سے بھی بلوایا جائے اور مسیحیوں کو بھی بلوایا جائے، بیٹھ کر بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے مقررہ وقت پر آ گئے، دعوت دی گئی،
کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، آ گئے دونوں فریق، یہاں سے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے بھی موجود ہوئے، حاضر ہوئے. کہا کہ جناب آپ کا اعتراض کیا ہے؟ کہا اعتراض یہ ہے کہ عیسیٰ افضل ہیں. ابھی ابن اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو بات ہو رہی ہے افضلیت کی. عیسیٰ افضل ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نعوذ باللہ. یہ نعوذ باللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ افضل ہیں. توجہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ عیسیٰ افضل ہیں، عیسائیوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں رسول نبی بنے، یعنی ہمارے آقا اور مولا، اور عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آقا برجردی نے کہا یہ آپ نے کہاں پڑھا کہ رسول 40 سال کی عمر میں رسول بنے؟ کہا کہ بھئی جناب فلاں تاریخ کو دیکھیے، فلاں تاریخ کو دیکھیے، فلاں تاریخ کو دیکھیے. کہا اگر چند ورق اٹھا کر اسی تاریخ کے کچھ 30 سال قبل کا واقعہ پڑھ لیتے تو تمہارے سامنے آتا کہ ایک اس نبی کا جانشین کعبے میں پیدا ہوا. توجہ رکھیے گا، اگر چند اوراق پہلے پڑھتے، تاریخ میں پڑھانا کہ رسول 40 سال کی عمر میں بنے، اور یہاں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہو. اب میں تمہارے سامنے اسی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر چند ورق پہلے پڑھتے علی کی ولادت کو، کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، 3 دن تک فاطمہ بنت اسد باہر نہیں آئیں، جب 3 دن کے بعد باہر آئیں اور آغوش مصطفیٰ میں نور علوی منتقل ہوا، علی نے پہلے چہرے کی زیارت رسول کی، پہلی غذا لعاب فیض رسول کے طور پر لیا، پہلی زیارت چہرہ رسول، پہلی غذا لعاب فیض رسول. اب ایک مرتبہ جیسے ہی لعاب فیض امیر المومنین کے دہنے اتھر میں منتقل ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ کس لہجے میں کلام کروں؟ توریت کی زبان میں، انجیل کی زبان میں، زبور کی زبان میں، یا قرآن کے لہجے میں؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، لوح محفوظ پر پڑھ کر آغوش میں بتانے والا مصطفیٰ کا جانشین ہے. جس نبی کا جانشین اتنا افضل ہو، اس نبی کا کیا کہنا؟ جس نبی کے جانشین کا نام علی ہو، اس نبی کی کرامت کا کیا کہنا؟ تو تم نے قرآن میں جو پڑھا ہے نا، عیسیٰ نے آغوش مادر میں کلام کیا ہے، یا رسول اللہ کا جانشین آغوش رسالت میں کلام کرتا ہے. اسی کو حدیث رسول کی زبان میں اگر کہا جائے نا کہ علی کس سے افضل اور کس سے افضل نہیں، تو یہ بحث ہی چھوڑ دیجئے. بہت بڑے بڑے مفتیان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرما دیا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب دیکھتے رہو، جس کے رسول مولا ہوں گے اس کے علی مولا ہوں گے، خود بخود افضلیت ثابت ہوگی. لیکن امام نسائی نے ایک الگ طریقے سے اس بات کو لکھا، رسول اللہ کی حدیث کو نقل کیا، صحیح حدیث ہے، دونوں طرف ہے. کہ من اراد ان ینظر، امام نسائی اہل سنت کے وہ امام ہیں، سیاہ ستہ کے ایک مؤلف ہے سنن نسائی کے، اور ان کی ایک کتاب ہے مناقب امیر المومنین، یہ مولا علی علیہ السلام کے مناقب لکھے ہیں. شہید ہوئے مولا کی محبت میں. شام میں جا کے جب امیر المومنین کے فضائل پڑھے نا، تو شام والوں نے کہا کہ آپ کو صرف علی سنائی دیتا ہے، آپ کو حدیثوں میں صرف علی دکھائی دیتا ہے، کچھ ہمارے حاکم کے بارے میں بھی کہیں. کیا مجھ تک ایک ہی حدیث پہنچی ہے، اور وہ بھی بیچارے نے بغیر تقیہ کے سنا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اتنا زد و کوف کیا گیا کہ شہید ہو گئے. مکہ میں دفن ہے، شام سے نکلے جا کر مکہ میں شہید ہوئے انہیں زخموں کی وجہ سے. اور کہا جاتا ہے صفا و مروہ کے پاس ہی کہیں تدفین ہوئی ہے، لیکن اب قبر کا نشان تو وہاں ہے نہیں. یہ اپنی کتاب مناقب امیر المومنین میں نقل کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى ابراہیم في حلمه والى نوح في عزمه والى موسیٰ في ہیبته والى عیسیٰ في زہدہ. جو بھی یہ چاہتا ہو کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ، آدم کا علم کیا تھا آغا؟ قرآن کی ابتدا میں ہی آدم کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کا علم کا عالم کیا تھا؟ قرآن بیان کر رہا ہے نا. کہا جو یہ چاہتا ہے آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ. نوح کی تبلیغ کا عرصہ معلوم ہے آپ کو؟
اتنی صدیوں تبلیغ کی، جب بھی کچھ لوگ خالی ایمان لا پائے، لیکن عزم ایسا تھا کہ خداوند متعال کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جو یہ چاہتا ہے آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ، ان کے حلم کے ساتھ۔ قرآن نے ابراہیم کو اواہ حلیم کہا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ، جو یہ چاہتا ہے موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، جو یہ چاہتا ہے عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے۔ اگر دل میں تمنا اٹھ رہی ہے نا آدم کو دیکھنے کی ان کے علم کے ساتھ، اگر دل میں تمنا ہے نوح کو دیکھنے کی ان کے عزم کے ساتھ، اگر دل میں تمنا ہے ابراہیم کو دیکھنے کی ان کی قلت اور مقام حلم کے ساتھ، اگر دل میں تمنا ہے موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھنے کی، تو رسول فرمانے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اس کو چاہیے کہ علی کی طرف دیکھے۔ اس کو چاہیے علی کی طرف دیکھے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نقل کوئی شیعہ نہیں کر رہا ہے۔ یعنی 5 انبیاء کو، ان 5 بڑے بڑے انبیاء کو اللہ نے جو صفات جدا جدا عطا کی تھی، اگر ایک مقام پر دیکھنا چاہو تو علی کی ذات میں یکجا دیکھو، علی کی ذات میں یکجا دیکھو۔ اگر یہ ہدایت قرآن ہے جو کہا نا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ خدا نے توفیق دی کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر مجھے وقت مل پایا، کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کا دوسرا پہلو کیا ہے۔ کل 2 آیتیں سنائی تھی، اسی کے ذیل میں مجھے گفتگو کرنی تھی، لیکن آج بہرحال وقت اور گفتگو کسی اور جانب نکلی ہے، کل انشاءاللہ اس کا جبران کریں گے۔ کیا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اور رسول نے کمال انصرام کے ساتھ ایسا اہتمام و انصرام کیا کہ اس پیغام کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اگر آج کی جو تاریخ ہے نا، سمجھ لیجئے آج سے غربت آل محمد شروع ہو گئی۔ 28 صفر 11 ہجری تھی۔ ہے وقت آپ کے سامنے کہ میں رسول اللہ کی کچھ مصیبتیں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ فرماتے ہیں کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی جیسی مجھے دی گئی ہے۔ بہت اذیتیں دیا تھا رسول کو۔ ابھی طائف کے بچوں کے پتھروں کی بات ہی نہیں ہے، ابھی آپ کے لہو لہان ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر میں آپ کے سامنے رسول کے صرف گریے کو بیان کر دوں نا کہ کس کس موقع پر رسول نے شدید گریہ کیا۔ روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مدینہ میں رسول اللہ ہمیں ایک نخلستان کی طرف لے کے گئے، ایک باغ کی طرف لے کر گئے۔ باغ کے پاس پہنچ کر رسول نے مولا علی کا ہاتھ تھاما، باغ کے اندر داخل ہوئے۔ جب باغ میں داخل ہوئے نا، سینے سے مولا علی کو لگا کر بلند آواز سے گریہ کیا، چیخ مار کر روئے رسول اللہ۔ مولا نے پوچھا لما تبکی یا رسول اللہ، آپ کو کسی نے رلایا؟ کہا یا علی، تمہارے تئیں جو لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے نا، اس نے مجھے رلا دیا۔ آقا نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی، جو قیامت تک کے حالات نبی بتا رہا ہو، کیا اس نبی کے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ میری لخت جگر کیسے در و دیوار کے درمیان آئے گی؟ کالی تمہارا حق غصب کیا جائے گا، تمہاری حرمت کو پامال کیا جائے گا، تمہارے تئیں لوگوں کے دلوں میں بہت کینہ ہے۔ وقت گزر گیا، زمانہ آگے بڑھا، امام حسن کو دیکھتے ہیں، لبوں کے بوسے لے کر گریہ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، عجب انداز سے امام حسین نے والدہ گرامی کو سلام کیا، السلام علیک یا امہ انا ولدکل عطشان، اے میری ماں میرا آپ پر سلام ہوں، میں آپ کا پیاسا بیٹا۔ ابھی شکم مطہر میں ہیں، السلام علیک یا امہ انا ولدکل اوریان، دوسرا سلام ظہر کے بعد،
میں آپ کا بے لباس بیٹا، السلام علیکی یا امہ انا ولدکل سہکان، میں آپ کا سہکان بیٹا۔ ام ایمن یہ کیسا سلام آ رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ گئیں اللہ کے رسول کے پاس، مولا علی ساتھ ہیں، جناب ام ایمن ساتھ ہیں، جناب زہرا اس سلام کے بارے میں سوال کرنے پہنچی۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں نا مجلس پر دلیل کیا ہے؟ ابھی حسین ابن علی کی ولادت نہیں ہوئی، آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ زندہ پر رویا جائے یا نہ رویا جائے۔ ہم نے رسول کو زندوں پر روتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی حسین کی ولادت نہیں ہوئی۔ جناب زہرا نے کہا بابا یہ بچہ مجھے عجب انداز سے سلام کرتا ہے۔ کہا فاطمہ بتائیے کیا کہتا ہے؟ کہا میں فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تو مجھے اس بچے نے سلام کیا، السلام علیکی یا امہ انا ولدکل عطشان، میں آپ کا پیاسا بیٹا۔ کہا فاطمہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا۔ بی بی روئیں، مولا علی روئے، رسول اللہ روئے، ام ایمن روئیں، گریا ہوا مجلس ہو رہی تھی نا۔ فاطمہ خطیبہ ہے، اب ذرا تصور کریں جس مجلس میں فاطمہ حسین کے مصائب پڑھ رہی ہو، اس مجلس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا بابا جب میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوئی اس بچے نے مجھے سلام کیا، السلام علیکی یا امہ انا ولدکل عریان، میں آپ کا بے لباس بیٹا۔ کہا ہاں فاطمہ بعد شہادت اس بچے کے بدن سے لباس لے لیا جائے گا۔ بی بی نے بہت گریہ کیا، مولا علی نے بہت گریہ کیا، رسول اللہ نے بہت گریہ کیا۔ کہا بابا اس نے ایک اور سلام کیا۔ کہا وہ کیا تھا؟ کہا انا ولدکل سہکان، میں آپ کا سہکان بیٹا۔ بابا یہ سہکان کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں مصائب کون پڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ اور جناب فاطمہ۔ ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا کہ اے علی فاطمہ کے بازوؤں کو تھام لیں، اب فاطمہ سے برداشت نہ ہو پائے گا، اب فاطمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ کہا کیوں برداشت نہیں کر پائیں گی؟ کہا فاطمہ سہکان کے معنی جانتی ہو؟ جب تمہارا بیٹا پیاسا شہید ہوگا نا، اشقیہ اس کے بدن سے لباس کو اتار کر لے جائیں گے، لوٹ کے لے جائیں گے۔ ایک پٹکے کے لیے حسین کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک انگوٹھی کے لیے حسین کی انگلی کاٹی جائے گی۔ فاطمہ جانتی ہو سہکان کا معنی کیا ہے؟ کہ جب حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر ہوگا، گھوڑوں کی نال بندی کروا کے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ جناب زہرا کو غش آ گیا، رسول اللہ نے گریہ کیا، شدید گریہ کیا۔ ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہا، دیکھیں رسول خدا کو جو اذیتیں دی گئی ہیں ان کو ذرا تصور کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف حیات ظاہری میں رسول اللہ ان مصیبتوں پر غمزدہ تھے، رسول آج بھی حسین کی شہادت پر غمزدہ ہے، رسول آج بھی حسن کی شہادت پر غمزدہ ہے۔ جانتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے بیان کیا؟ کہا ام سلمہ ہم اپنے حجرے میں جانے، کوئی بھی آئے کہنا کہ آج رسول اللہ ملاقات نہیں کریں گے۔ جناب ام سلمہ کہتی کہ میں باہر بیٹھ گئی، حسین آئے اور آنے کے بعد نانا کے کمرے میں جانے لگے، حجرے میں جانے لگے۔ میں نے کہا اے میرے والی کے لخت جگر، اے رسول اللہ کے نواسے، ابھی آپ کے نانا نے منع کیا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ یہاں سے امام حسین نے عالم طفلی میں پوچھا کیا ہم سے بھی نہیں ملیں گے نانی جان؟ کیا رسول اللہ ہم سے بھی نہیں ملیں گے نانا جان؟ ایک مرتبہ یہ کہنا تھا کہ حسین ابن علی کے گریہ کناں آواز رسول کے کانوں میں گئی۔ رسول اللہ حجرے سے باہر آئے، حسین کو اپنے سینے سے لگایا، کہا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی بھیج دیا؟ دوبارہ آئے، دوبارہ اپنے حجرے میں آئے اور آ کر لیٹ گئے اس انداز سے کہ جیسے حسین ابن علی رسول اللہ کے سینے پر تھے، کم سن ہے نا۔ اب سینے پر امام حسین لیٹے ہوئے، سینے پر لیٹنے سے یاد آیا اس گھرانے کی یہ پرانی رسم ہے کہ چھوٹے بچوں کو اپنے سینے پر سلایا کرتے ہیں۔ ایک زندان شام میں بھی بچی تھی نا جو بابا کے سینے پر سویا کرتی۔ رسول اللہ نے حسین کو سینے سے لگایا، کچھ دیر کے بعد رسول کے شدید گریے کی آواز آئی
ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ میں رسول کے حجرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا رسول اپنے دونوں مٹھیوں کو بند کیے ہوئے، حسین کو سینے سے لگائے ہوئے بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے، آ کر مجھے خبر دی آپ کا نواسا کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ جبرائیل نے مجھے اس کے مقتل کی خاک دی ہے، اس خاک کو اپنے پاس محفوظ کر لو۔ ام سلمہ نے شیشے کے اندر اس خاک کو محفوظ کر لیا، کہا جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا میرا حسین موجود ہے، اور جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا بچہ شہید ہو گیا۔ اب ام سلمہ بیان کرتی ہیں 61 ہجری کا عاشورہ تھا، 61 ہجری کا روز عاشور محرم تھا۔ میں دوپہر میں جا کر کچھ دیر کے لیے قیلولے کے لیے لیٹی، میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، سر پر عمامہ نہیں تھا، دوش پر عبا نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سر پر خاک دیکھ کر میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں صبح سے شام تک حسین کے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہا ہوں۔ اے ام سلمہ چین سے سو رہی ہو، میرا حسین مارا گیا۔ کہا میں بے قرار ہو کر اٹھی۔ اگر اس روایت کو اہل سنت علماء نے نقل کیا۔ کہا میں بے قرار ہو کر اٹھی، میں نے طاق میں جا کر اس شیشے کو دیکھا، اب جو دیکھا تو خاک نہ تھی، خون میں تبدیل ہو گئی۔ وہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی۔ اگر آپ یہ بتائیے کہ جب ام سلمہ نے عاشورہ کے دن اس خاک کو خون میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو مدینے میں لوگوں کو خبر ہو گئی ہوگی نا حسین قتل کر دیے گئے، مدینہ میں لوگوں کو خبر ہو گئی ہوگی۔ اور جانتے ہیں مدینہ میں کون تھی؟ کہا جاتا ہے حسین ابن علی کی ایک بیٹی تھی، جناب عباس کی والدہ تھی، اور کچھ اور ہاشمی خواتین تھی۔ اب ذرا مجھے بتائیے، سب کو پتہ چل گیا نا حسین شہید ہو گئے، لیکن مقتل نے لکھا کہ جب یہ کاروان مدینہ پہنچانا جمعے کا دن تھا، بشیر بن جزلم کے گلے میں امام سجاد نے شال عزا ڈالی، ایک ہاتھ میں علم دیا، ایک ناقے پر اس کو بٹھایا، کہا ہمارے آنے کی خبر ذرا مدینے میں کر دو۔ اب جب بشیر چلا نا، علم لے کر چلا، کہنے لگا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینہ والوں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا، ارے رسول کا نواسا مار دیا گیا۔ کہا بنی ہاشم کے دروازے کھلنا شروع ہوئے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا، بشیر کے کرتے کو تھام کر کہنے لگا ارے یہ کس کا علم ہاتھ میں لیے ہے؟ کہا یہ علم سجاد نے دیا ہے۔ سمجھ گئے عالم دیکھ کر۔ کہا ایک ضعیفہ کو آتے ہوئے دیکھا، وہ سوال کر رہی تھی کہ کاروان کہاں ہے؟ کاروان مدینے کے باہر ایک منزل پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اب رسول کے روضے پر سیدانیاں آئیں، کل مفصل مسائل پڑھوں گا، بس اتنا سن لیجئے، رسول کے روضے پر سیدانیاں آئیں، ایک ضعیفہ آگے بڑھی کہ زینب کہاں ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں ام البنین، آپ نے زینب کو نہ پہچانا۔ کہا شہزادی میں نے سنا حسین مارے گئے، میں نے سنا علی اکبر شہید کر دیے گئے، میں نے سنا قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ کہا ہاں اماں صحیح سنا، بس ایک سوال بیان کیا جاتا ہے، شہزادی اتنا بتا دیجئے جب میرا حسین مارا گیا، ارے میں نے عباس کو ساتھ بھیجا تھا کہ حسین کی حفاظت کرے۔ کہا اماں جب تک عباس موجود رہے حسین پر گزند نہ آئی، ادھر عباس کے بازو کٹنا تھے، ادھر حسین کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ انقلبون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم ہے۔